زندگی گزارنی ہے۔ اور قریب میں ہمارے ابھی جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ کی شہادت ہوئی ہے، ہم سب کے دل غمگین ہے، لیکن ان کی زندگی میں بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ جنید جمشید صاحب ایک آزاد خیال آدمی تھے، گاتے تھے اور بجاتے تھے، موسیقی کے شہدائی تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور اللہ تعالی نے ان کی زندگی کو نمونہ بنا دیا، ایمان بھی مضبوط، اعمال صالحہ کی بھی توفیق، اور آگے حق پہنچانے کی کوشش، یہاں حق پہنچا رہے ہیں، وہاں پہنچا رہے ہیں، وہاں پہنچا رہے ہیں، اور اس میں لوگوں نے ستایا بھی، ان کو تکلیفیں بھی پہنچائیں، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، کبھی غصے میں نہیں آئے، کبھی مار پیٹ گالیاں دینی شروع نہیں کی۔ یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا اور سلف صالحین کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے، الحمدللہ ہم سب نیکی کے کام کرتے ہیں، جبھی تو ہم جمعے کی نماز کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن دو چیزوں کی بہت کمی ہے۔ ایک ہے تواصی بالحق، حق آگے پہنچانا، حق کی تبلیغ کرنا، اس میں بہت کوتاہی ہو گئی ہے، اور ہم اپنے اپنے میدان میں حق نہیں پہنچاتے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ کی، کہ وہ جناب مدرسے سے فارغ و تحصیل نہیں تھے، اور ایک شروع میں انہوں نے ایک آوارہ نوجوان کی طرح اپنی زندگی کی ابتدا کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، تو انہوں نے ایسی جگہوں میں گھس گھس کر، کھلاڑیوں میں، اداکاروں میں، اور جناب ناچنے والوں میں اور گانے والوں میں گھس گھس کر تواصی بالحق کی، حق پہنچایا کہ دیکھو جو تم کام کر رہے ہو یہ حق نہیں ہے، باطل ہے، حق یہ ہے۔ اور ظاہر ہے تواصی بالصبر بھی کی، خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں طرح طرح کے فتنے پھیل رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا لیڈر کا میں نے بیان پڑھا، وہ کہتے تھے کہ مجھے اس وقت خوشی ہوگی کہ جب اس ملک کا وزیر اعظم عیسائی ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ بتائیے کہ ایک اسلامی ملک ہے، اور اسلامی ملک میں یہ تمنا کی جا رہی ہے کہ کوئی عیسائی یا ہندو آ کر ہمارا وزیر اعظم بنے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ ہم تبلیغ نہیں کر رہے، ہم حق آگے نہیں پہنچا رہے، ہم بات صحیح طریقے سے آگے نہیں پہنچا رہے۔ جب ہم دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، ایمان کی تبلیغ نہیں کریں گے، تو لوگوں کو کفر کی تبلیغ کا موقع ملے گا اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چار باتوں پر عمل کریں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 تواصی بالحق۔ ہر جگہ حق پہنچائیں، جس جگہ میں بھی آپ ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، اور چاہے ناچ گانے والے اداروں میں ہیں، چاہے کھلاڑیوں میں ہیں، تبلیغ کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالی ہماری اس جماعت کو، تبلیغی جماعت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے سے بڑا فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان جگہوں تک دین پہنچایا جہاں دین نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کوشش کرے تو ہر جگہ تک دین پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ بھی وابستہ ہونا چاہیے، لیکن تبلیغی جماعت کے ساتھ آدمی وابستہ نہ ہو، لیکن کم از کم جہاں بیٹھا ہوا ہے، جس دکان پر بیٹھا ہوا ہے، جس ادارے میں بیٹھا ہوا ہے، جس فیکٹری میں بیٹھا ہوا ہے، جس کالج میں بیٹھا ہوا ہے، جس اسکول میں بیٹھا ہوا ہے، جس سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں اس کی ذمہ داری ہے دائیں کو، بائیں کو، آگے کو، پیچھے کو حق پہنچاتا رہے، چپکے چپکے، نرمی سے، محبت سے، اخلاص سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ میری بھی نجات ہو جائے اور میرے ان بھائیوں کی بھی نجات ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر تبلیغ کا یہ جذبہ پیدا فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک کیا کام کیا؟ جھنڈیاں تو نہیں لگائی تھی، آپ نے چراغ تو نہیں جلائے تھے، آپ نے
روشنیاں تو نہیں کی تھی، آپ نے تو تبلیغ کی تھی، ایمان کی، اعمال صالحہ کی، تواصی بالحق کی، تواصی بالصبر کی۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ مل کر یہ کام شروع کریں۔ یہ صرف میں بھی نہیں کر سکتا، کوئی ایک آدمی بھی نہیں کر سکتا، ہم سب اپنی اپنی جگہوں میں اگر یہ کام کریں گے تو یہ نور، اسلام کا نور پھیلتا چلا جائے گا، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس کو قرآن نے فرمایا زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے